اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو رب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ رب کے حوالہ سے دو چیزوں کو تو ہر مسلم اور غیر مسلم تسلیم کرتا ہے، اس میں تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ نمبر ایک کہ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، بلکہ وہ خود ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس چیز میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اور دوسری چیز کہ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو بھی ہر مسلم غیر مسلم تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان مشرکین کو پوچھیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، بارشیں کون اتارتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس چیز کو یہ مانتے ہیں۔ آگے دو چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ تدبیر کون کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کام کی تدبیر یہ بھی اللہ کرتے ہیں، اور ہر کام کو ترتیب دے کر، اس کا منصوبہ بنا کر، پروگرام بنا کر پھر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ معاملات طے کرنے کے لیے فرشتوں کو کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کو ہے۔ اس میں نجومی لوگ ستاروں کو مؤثر مانتے ہیں کہ ستارے بھی تدبیر کرتے ہیں، ان کا بھی اس میں دخل ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مشرک کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے، سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی۔ تو ہر ایک اللہ کے ساتھ تدبیر میں کسی نہ کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ شرک کا پہلا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اسی شرک کے حوالے سے عبادت ہے۔ عبادت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت میں دو چیزیں اہم ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں گے تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ کہ عبادت اللہ کے حکم سے کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مقصود اللہ ہی کو راضی کرنا ہو، اس سے اللہ خوش ہوتے ہوں۔ کہ کس کے حکم پر عبادت کی جا رہی ہے اور کس کو اس سے خوشی مل رہی ہے، یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ جس کے حکم پر کی جا رہی ہے اور جس کو اس سے خوشی مل رہی ہے، حقیقت میں یہ عبادت اسی کی ہوتی ہے، چاہے ہمارے ارادے میں وہ چیز شامل ہو چاہے شامل نہ ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح ایسے لوگ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور لوگ ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم معبود ہو؟ تو یہ جس وقت سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا جائے گا تو 500 سال تک ان پر غشی کی کیفیت رہے گی۔ تو بہرحال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواس پر قابو ڈالیں گے تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ نہیں، اور وہاں پر یہ بات پھر کہی گئی قرآن پاک میں کہ اے اللہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ عملاً شیطان کی عبادت ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارا دور دور تک بھی ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ دو چیزیں جو عبادت بناتی ہیں کہ شیطان کے کہنے پر، اور اس سے خوشی اور مسرت بھی شیطان کو مل رہی ہے، اس بنیاد پر جو بھی غلط کام ہے یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو خالص عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پر اور جو کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی شامل ہے اور اس سے خوشی بھی اللہ ہی کی ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو پھر وہ عبادت اللہ کی بنتی ہے۔ اگر وہ کسی اور کی خوشی کا باعث یا کسی اور کے کہنے پر ہو رہی ہے تو پھر وہ خوشی کا باعث، پھر وہ عبادت نہیں رہتی، بلکہ اسی کی عبادت بنتی ہے جس کو اس سے خوشی مل رہی ہے۔ تو بہرحال دو چیزوں میں تو کسی طرح کا کوئی تردد لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن یہ آخری دو چیزوں میں غلطی لگی ہے اور بہت ساری قوموں کو لگی ہے، نقصان اٹھایا ہے۔ اور اسی طرح اربابم کے رب بنانا، اس کا تعلق صحابہ کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حلال حرام کے ساتھ ہے، حلال حرام۔ چنانچہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم تو کسی کی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا تھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور تمہارے رہنما اس کو حرام کرتے ہیں اور تم بھی اس پر یقین کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ تو ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے اور تمہارے رہنما اس کو حلال کر لیتے ہیں اور تم بھی اس پر یقین کرتے ہو اور حلال سمجھتے ہو؟ نے کہا کہ ایسا بھی ہے۔ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا اور تمہارا ان کا یقین کر لینا، یہی ان کو رب ماننا ہے کہ اللہ کا اختیار غیر اللہ کو دے دیا اور اس کی اطاعت بھی شروع کر لی، اسی کو رب بنانا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں اپنے ماحول پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ہمارے عمومی معاشرے میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ مثال کے طور پر ہم بہت سارے لوگوں سے تعویذ لیتے ہیں، یہ وہی غلط رہنما ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے۔ اب وہ تعویذ دیتے ہیں، ساتھ پابندیاں ذکر کرتے ہیں کہ فوتگی کے گھر نہیں جانا، فوتگی والے کے گھر جانے کی ممانت نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ دی۔ اب ہم نے اس کو یقین بھی کر لیا، اگر ہم اس گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں خبر ملے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، تم ان کے گھر میں جاتے ہو تو ایک قرات ثواب تم کو ملتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو ایک قرات جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنے اجر کی پیشکش کر کے ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں جائیں، اور یہ تعویذ دینے والے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاں پر یہ چھلا ہے وہاں پر نہیں جانا، وہاں پر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہاں قرآن میں ہے کہاں احادیث میں ہے، کبھی صلحاء نے اس پر کوئی ممانت ذکر نہیں کی، تو کس حوالے سے یہ بات گڑ لی گئی اور ہم لوگوں نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ بڑا گوشت نہیں کھانا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑے گوشت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔
اللہ کے نبی نے تو محض اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو وہی آ گئی تھی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس سے منع کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا اور شہد کا استعمال جاری رکھا تھا۔ تو گوشت بڑا ہو چھوٹا ہو، اور بلکہ ہر خوشی کے موقع پر ہمیں گوشت کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ بقرہ عید پر گوشت ہے، وہاں کسی سبزی کا ذکر نہیں ہے، دال کا ذکر نہیں ہے، تو گوشت کا تذکرہ ہے۔ عیدوں پہ ہم گوشت پکاتے ہیں، شادیوں پہ گوشت پکاتے ہیں، ولیموں پہ گوشت پکاتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں تو جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں۔ تو گوشت کھانے کی کتنی ترغیب موجود ہے، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے اس سے منع کر دیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ بس یہی وہ سلسلہ تھا۔ اس میں جتنا بھی غور کرتے جائیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، لیکن مقصد ان چیزوں کی فہرست بیان کرنا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی انہی تباہ حال قوموں کے نقش قدم پر تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کسی معاملے میں ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔